بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو داستان نا اندیش، جس کے مصنف ہیں ملک صفدر حیات خان، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ مجھے یاد آیا صداقت قطب الدین کے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام تھا۔ مولوی قطب الدین نے ایک نظر ہم پر ڈالی، پھر اندر کی جانب مڑ کر اپنی بیوی کو کچھ سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کا لہجہ دھیما اور انداز سرگوشیانہ تھا، اس لیے ان کی آواز میری سماعت تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ میں نے ان کی حرکات و سکنات سے اندازہ لگایا کہ مولوی قطب الدین ہمیں دروازے ہی سے ٹرکھانا چاہتا تھا، جبکہ رفت بیگم کا اصرار تھا کہ ہمیں اندر بٹھایا جائے۔ بالآخر اس بحث و تکرار میں رفت بیگم کو کامیابی ہوئی اور مولوی قطب الدین ہمیں گھر کے اندر بلانے پر آمادہ ہو گیا۔ اس نے ناپسندیدہ نظر سے ہمیں گھورتے ہوئے اکتاہٹ آمیز لہجے میں کہا، آپ یہاں رکیں، میں بیٹھک کا دروازہ کھولتا ہوں۔ اسی وقت 13-14 سال کا ایک لڑکا دروازے پر پہنچا اور سوالیہ نظر سے ہمیں دیکھنے لگا۔ اندر سے رفت بیگم نے کہا، پتر صداقت، جا ناس کے دکان سے تھوڑی مٹھائیاں پکڑ لا۔ صداقت نامی وہ لڑکا گھر میں داخل ہونے کے بجائے الٹے قدموں واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم مولوی قطب الدین کی بیٹھک میں ایک صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ رفت بیگم نے کہا، تھانے دار صاحب، میں آپ کے لیے چائے بنواتی ہوں۔ اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، میں نے ہاتھ کے اشارے سے منع کرتے ہوئے کہا، ہم اس وقت ڈیوٹی پر ہیں۔ ڈیوٹی پر ہیں تو کیا ہوا، وہ اپنائیت سے بولی، موسم خاصا ٹھنڈا ہے، چائے تو ضرور ہونی چاہیے۔ میں نے بچے کو مٹھائی لینے بھی بھیج دیا ہے، ٹھہریں، میں کام کرنے والی عورت کو چائے بنانے کا کہہ کر آتی ہوں۔ پھر میرے کچھ بولنے سے پہلے ہی وہ گھر کے اندر غائب ہو گئی۔ رفت بیگم کے واپس آنے تک مولوی قطب الدین خاموش بیٹھا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ بیٹھک میں داخل ہوئی، مولوی قطب الدین اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر لاہول پڑھنے کے بعد بولا، ان فضول باتوں میں تو میری نماز نکلی جا رہی ہے۔ رفت بیگم نے کہا، مولوی صاحب آپ نماز پڑھائیں، جب تک میں تھانے دار صاحب سے بات کرتی ہوں۔ مولوی قطب الدین کوئی جواب دیے بغیر گھر سے نکل گیا۔ میں نے رفت بیگم سے پوچھا، مولوی صاحب مسجد میں نماز پڑھتے ہیں؟ جی ہاں، وہ 5 وقت باجماعت مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، رفت بیگم نے جواب دیا۔ پھر فوراً ہی سوال کر دیا، تھانے دار صاحب آپ ہماری زرینہ کے بارے میں کیا خبر لائے ہیں؟ میں نے اس کے سوال کا جواب دینے سے پہلے کہا، آپ اپنے شوہر کی بنسبت خاصی معقول خاتون نظر آتی ہیں۔ وہ اپنی تعریف سن کر خوش ہو گئی۔ میں نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ پورا تعاون کریں گی۔ آپ پوچھیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ 3 سال پہلے آپ کی بیٹی اچانک گھر سے غائب ہو گئی تھی؟ ایک لمحے کے تأمل کے بعد وہ ایک گہری سانس لیتے ہوئے بولی، ہاں یہ سچ ہے تھانے دار صاحب، بس کیا کیا جا سکتا ہے، مقدر میں جو کچھ لکھا تھا وہ مل کر رہا، اب اس ذکر سے کیا فائدہ؟ اور وہ آپ کا زیور بھی چرا کر لے گئی تھی؟ میں نے استفسار کیا۔ وہ بولی، ہاں ایسا ہی ہوا تھا۔ میں نے کہا، کیا آپ کو معلوم ہے زرینہ کہاں چلی گئی تھی؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، گزشتہ 3 سال سے اس نے کسی کے ذریعے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش بھی کی ہے؟ وہ خاموش نظر سے مجھے تکنے لگی۔ میں نے وضاحت آمیز لہجے میں کہا، اس کا کوئی خط وغیرہ آیا ہو، کوئی پیغام وغیرہ آپ کو ملا ہو؟ رفت بیگم نے اٹکتے ہوئے لہجے میں بتایا، مجھے 2-3 مرتبہ اس کا پیغام ملا تھا۔ وہ پیغام اس نے کہاں سے بھیجا تھا؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ میرا مطلب ہے اس نے اپنا پتہ ٹھکانہ تو بتایا ہوگا۔ نہ پتہ اور نہ ہی ٹھکانہ، رفت بیگم نے عام سے لہجے میں بتایا، بس اس نے اتنا پیغام بھیجا تھا کہ وہ خیریت سے ہے اور اپنے گھر میں خوش ہے۔ اس کے علاوہ اس نے اپنے بارے میں کوئی تفصیل نہیں لکھی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ پیغام کون لایا تھا؟ کوئی بھی نہیں لایا تھا، اس نے جواب دیا۔ زرینہ نے خط کے ذریعے مجھے یہ سب کچھ بتایا تھا۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھا، زرینہ کے بھیجے ہوئے وہ خط آپ کے پاس موجود ہیں؟ میرے ذہن میں خیال آیا تھا کہ خط پر لگی ہوئی مہر کے ذریعے کم از کم اتنا تو معلوم ہو سکتا تھا کہ وہ خط کس شہر سے پوسٹ کیا گیا تھا، لیکن رفت بیگم نے میرے سوال کا جواب نفی میں دیا۔ وہ خط تو ہم نے اسی وقت ضائع کر دیے تھے۔ زرینہ نے آخری خط آپ کو کب بھیجا تھا؟ کوئی 2 سال پہلے۔ میں نے پوچھا، آپ کا کیا خیال ہے، کیا زرینہ نے کسی شخص سے شادی کر لی ہوگی؟ اس بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتی۔
آپ نے بتایا ہے کہ زرینہ نے ایک خط میں لکھا تھا کہ وہ اپنے گھر میں خوش ہے اور خیریت سے ہے۔ میں نے ٹٹولنے والے انداز میں کہا، اپنے گھر میں خوش ہونے سے تو یہی بات ظاہر ہوتی ہے کہ اس نے گھر بسا لیا تھا، یعنی وہ کسی شخص سے شادی کر چکی تھی۔ ہاں لگتا تو ایسا ہی ہے، وہ مبہم سے انداز میں بولی۔ پھر کہا، وہ کہاں اور کس شہر میں ہے میں نہیں جانتی، لیکن اللہ سے میری دعا ہے کہ وہ جہاں بھی رہے خوش رہے۔ یہ ایک ماں کی اپنی بیٹی کے لیے سچے جذبات تھے۔ میں نے پوچھا، رفت بیگم، آپ کچھ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ زرینہ کس شخص کے ساتھ گھر سے بھاگی تھی؟ یہ بڑا نازک سوال تھا، لیکن میں یہ سوال کرنے پر مجبور تھا۔ اس نے بے چارگی سے مجھے دیکھا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ مجھے محسوس ہوا تھا جیسے وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ آپ نے قانون سے تعاون کا وعدہ کیا ہے، میں نے یاد دہانی والے انداز میں کہا۔ واقعی مجھے کچھ معلوم نہیں ہے۔ آپ کو کسی پر شک ہے؟ جی نہیں، وہ دو ٹوک انداز میں بولی۔ میں نے پوچھا، آپ نے اپنی بیٹی کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی تھی؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، کیوں؟ جو ہونا تھا ہو گیا، رپورٹ درج کروانے سے کیا مل جاتا؟ وہ دکھی لہجے میں بولی، ہم نے کسی نہ کسی طرح اس بات کو دبا دیا تھا، تھانے میں رپورٹ کرنے سے معاملہ اور پھیلتا، پھر پوری دنیا کو پتہ چل جاتا کہ زرینہ ہمارے منہ پر کون سی کالک مل کر گئی ہے۔ میں نے ایک دوسرے انداز سے اسے کریدا، رفت بیگم، تمہارا بڑا بیٹا لیاقت گھر میں نظر نہیں آ رہا، وہ کہاں ہے؟ وہ بولی، لیاقت ہفتے میں صرف ایک دن گھر میں آتا ہے، ہفتے کی رات کو، پھر سوموار کی صبح وہ واپس چلا جاتا ہے۔ کہاں سے آتا ہے اور کہاں چلا جاتا ہے؟ اس نے بتایا، لیاقت ادھر خانیوال میں ایک کارخانے میں کام کرتا ہے اور اسی کارخانے میں رہتا ہے، بس ہفتے میں ایک دن کے لیے گھر آتا ہے۔ میں نے پوچھا، وہ کس کارخانے میں کام کرتا ہے؟ اس نے کارخانے کا نام بتایا، پھر بولی، وہاں کھیتی باڑی کے آلات تیار ہوتے ہیں۔ میں نے زرعی آلات بنانے والے اس کارخانے کا نام اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیا۔ پھر رفت بیگم سے پوچھا، آپ کسی جیدے کو جانتی ہیں؟ میری نظر اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا جیدے کے ذکر سے اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا تھا۔ وہ شکستہ لہجے میں بولی، کون جیدہ؟ میں اس جیدے کی بات کر رہا ہوں جو آپ کے بیٹے لیاقت کا دوست تھا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، جاوید عرف جیدہ۔ وہ جلدی سے بات بناتے ہوئے بولی، اچھا، وہ جیدہ، تلمبا کا رہنے والا۔ لیکن وہ میرے بیٹے لیاقت کا دوست تو نہیں تھا، بس لیاقت سے اس کی الیک سلیک تھی۔ بالکل میں اسی جیدے کا ذکر خیر کر رہا ہوں۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، وہ تلمبا کے علاقے موزہ محمود کوٹ کا باسی تھا، اور میں نے سنا ہے کہ اس کا آپ کے گھر میں آنا جانا بھی تھا۔ اس نے گھبرا کر مجھے دیکھا اور بولی، ہاں شاید ایک دو مرتبہ وہ ہمارے گھر بھی آیا تھا۔ اس پر بھی آپ کا یہی موقف ہے کہ لیاقت سے اس کی دوستی نہیں تھی؟ میں نے بتایا ہے نا، لیاقت سے بس اس کی الیک سلیک تھی۔ میں اس کی مجبوری کو سمجھ رہا تھا، اس لیے میں نے دوسرے زاویے سے سوال کیا، آخری مرتبہ جیدہ آپ کے گھر کب آیا تھا؟ اس بات کو کافی عرصہ گزر گیا ہے، وہ ہکلائی۔ مثلاً کتنا عرصہ؟ 3 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ اسی دوران میں ہمارے لیے چائے اور مٹھائی آ گئی۔ میں نے تواضع کے لوازمات سے انصاف کرتے ہوئے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھایا۔ رفت بیگم، آپ نے بتایا کہ گزشتہ 3 سال سے جیدہ آپ کے گھر نہیں آیا، اس کی کوئی خاص وجہ؟ میرا مطلب لیاقت سے یا آپ لوگوں سے اس کی کوئی ناراضگی تو نہیں؟ وہ متامل لہجے میں بولی، نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ جیدہ ملک سے باہر چلا گیا ہے۔ ملک سے باہر کہاں؟ ہم نے سنا ہے وہ لیبیا گیا ہے۔ کس سے سنا ہے؟ لیاقت نے ہی بتایا تھا، وہ بولی۔ جاتے ہوئے وہ لیاقت سے مل کر بھی گیا تھا۔ جب وہ آخری مرتبہ لیاقت سے ملنے آیا تھا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، اس وقت زرینہ گھر میں موجود تھی؟ جی بالکل موجود تھی۔ پھر کتنے دن کے بعد وہ گھر سے غائب ہوئی؟ میرا خیال ہے 5-6 روز کے بعد، اس نے جواب دیا۔ پھر چونکتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا، اس سوال سے آخر آپ کا مطلب کیا ہے تھانے دار صاحب؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ زرینہ جیدے کو پسند کرتی تھی؟ وہ کچی عمر کی ایک بے وقوف لڑکی تھی، لیکن جیدہ کچی عمر کا بے وقوف مرد نہیں تھا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ جیدہ بھی زرینہ کو بہت پسند کرتا تھا، اور اس نے باقاعدہ آپ لوگوں سے زرینہ کا رشتہ بھی مانگا تھا۔ کیا آپ اس بات سے انکار کریں گی؟ اس کا رنگ سفید پڑ گیا، تھکے ہوئے لہجے میں بولی، میں اس بات سے انکار نہیں کروں گی۔ جیدے نے واقعی زرینہ کا رشتہ مانگا تھا، مگر ہم نے متفقہ طور پر اس رشتے کی مخالفت کی تھی۔ اس مخالفت کی کوئی خاص وجہ تھی؟
جیدہ بیوی بچوں والا تھا۔ رفت بیگم نے جواب دیا، میں اپنی اکلوتی بیٹی کو جیتے جی جہنم میں نہیں جھونک سکتی تھی۔ ٹھیک کہا آپ نے، میں نے معنی خیز انداز میں کہا، آپ اپنی بیٹی کو جہنم میں نہیں جھونک سکتی تھیں، لیکن وہ آپ کے منہ پر کالک مل کر چلی گئی۔ اگر وہ میرے ہاتھ آ جاتی تو میں اس کے ٹکڑے کر دیتا۔ یہ آواز مولوی قطب دین کی تھی۔ وہ اسی وقت بیٹھک میں داخل ہوا تھا اور غالباً اس نے ہماری گفتگو کے آخری الفاظ سن لیے تھے۔ میں نے کہا، مولوی صاحب، صورت شکل سے تو آپ خاصے دیندار نظر آتے ہیں، لیکن باتیں بے دینوں جیسی کرتے ہیں۔ لا حول ولا قوت، وہ کراری آواز میں بولا۔ میں نے بے دینوں والی ایسی کون سی بات کی ہے؟ میں نے کہا، مولوی صاحب، کچھ خدا کا خوف کریں، آپ نے ایک دن اسی کو جان دینی ہے۔ کافروں والی باتیں آپ کو زیب نہیں دیتی۔ توبہ توبہ، وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، میں اللہ کے حکم کے خلاف ایک قدم بھی نہیں چلتا۔ تھانے دار صاحب، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ میں نے پوچھا، مولوی صاحب، کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے یہ الفاظ نہیں کہے کہ اگر زرینہ آپ کے ہاتھ آ جاتی تو آپ اس کے ٹکڑے کر دیتے؟ ہاں، یہ تو میں نے کہا ہے، لیکن اس میں کافروں والی کون سی بات ہے؟ وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، مولوی صاحب، خدا نے کب والدین کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی کسی غلطی پر اسے قتل کر دیں؟ ہاں، اولاد کو قتل کرنے کی اجازت تو نہیں ہے۔ وہ ہونکوں کی طرح منہ کھول کر میرا منہ تکنے لگا۔ میں نے کہا، کیا ٹکڑے ٹکڑے کرنے سے انسان قتل نہیں ہوتا؟ وہ میری بات کا مطلب سمجھ گیا، فوراً بولا، میں غصے میں ایسے الفاظ بول گیا تھا۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ غصہ حرام ہوتا ہے۔ جی ہاں، جی ہاں۔ وہ اپنی دراز داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، لیکن آخر غیرت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ اس کی اکڑ ابھی پوری طرح زائل نہیں ہوئی تھی۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، مولوی صاحب، غیرت کے نام پر ہمارے معاشرے میں بعض جعلی قدروں نے جڑ پکڑ لی ہے جو سراسر بے غیرتی کی علامت ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، وہ قدرے قائل ہوتے ہوئے بولا، لیکن تھانے دار صاحب، جوان لڑکی کا گھر سے بھاگ جانا بھی تو بے عزتی کی بات ہے نا۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے، میں نے کہا، لیکن قتل کی اجازت پھر بھی نہیں ہے۔ والدین کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی ہمت اور استطاعت کی حدود میں رہتے ہوئے اسلام اور شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی اولاد کی تربیت کریں۔ اس کے باوجود بھی اگر اولاد ان کی بات نہ سمجھے تو پھر ان کا معاملہ خدا پر چھوڑ دیں۔ اولاد کو جان سے مار ڈالنا بزدلی اور بغیرتی کا مظاہرہ ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں، جب بیٹی کو زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا۔ مولوی قطب دین آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر یک ٹک مجھے دیکھ رہا تھا۔ میری بات ختم ہوئی تو وہ کپ کپاتے ہوئے لہجے میں گویا ہوا، آپ تھانے دار ہیں یا کوئی ملا مولوی؟ میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، میں پہلے ایک انسان، ایک مسلمان ہوں اور بعد میں تھانے دار۔ میرا خیال ہے جو کچھ میں نے ابھی کہا وہ تو ہمارے دین کی ابتدائی باتیں ہیں، یہ ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے۔ اس میں ملا اور مولوی کی کیا بات ہے؟ آپ نے تو میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ میں نے مزید کہا، مولوی صاحب، میں زرینہ کے فعل کی حمایت تو نہیں کروں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ ایسا سنگین قدم اٹھانے کے لیے آپ لوگوں نے اسے مجبور کیا تھا۔ آپ خود کو بالکل بری و ذمہ نہیں سمجھ سکتے۔ قطب دین نے کہا، یہ آپ کیا کہتے ہیں تھانے دار صاحب؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کی بیٹی جیدے کو دل و جان سے پسند کرتی تھی، جیدہ بھی اسے چاہتا تھا اور اس نے زرینہ کا باقاعدہ آپ سے رشتہ بھی مانگا تھا، اور وہ میری بات کاٹتے ہوئے بولا، لیکن وہ احمق ایک عیالدار شخص سے شادی کی خواہاں تھی، ہم اس کی بات کیسے مان لیتے؟ یہیں پر آپ غلط ہیں، میں نے تنبیہی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، دوسری شادی کوئی معیوب بات نہیں ہے، یہ تو سنت رسول بھی ہے۔ اگر آپ زرینہ کو ایک شادی شدہ شخص سے شادی کی اجازت دے دیتے تو اتنی رسوائی یا جگ ہسائی ہرگز نہ ہوتی جو اس کے گھر سے بھاگ جانے سے ہوئی ہوگی۔ تو کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ زرینہ جیدے کے ساتھ بھاگی تھی؟ مولوی قطب دین نے تیز و تند لہجے میں دریافت کیا۔ میں نے کہا، فی الحال میں کوئی حتمی بات تو نہیں کہہ سکتا، لیکن حالات و واقعات اسی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ مگر جیدہ تو 3 سال قبل لیبیا چلا گیا تھا، اس کے لیبیا جانے یا نہ جانے کا معمہ بہت جلد حل ہو جائے گا، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، لیکن فی الحال تو وہ ہمیں کراچی سے موصول ہوا تھا۔ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ رفت بیگم نے پوچھا۔ مولوی قطب دین نے کہا، اور یہ کراچی سے موصول ہونے والی کیا بات ہے؟ میں نے مختصراً انہیں جیدے کو پیش آنے والے حالات سے آگاہ کیا اور یہ بھی بتا دیا کہ اب وہ زمین اوڑھ کر محمود کوٹ میں سو رہا ہوگا۔
میری بات ختم ہوئی تو رفت بیگم نے پوچھا، اور ہماری زرینہ کا کچھ پتہ چلا؟ میں نے کہا، شواہد اور اب تک کی تفتیش کی روشنی میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ زرینہ 3 سال قبل جیدے کے ساتھ ہی گئی تھی، لیکن صورتحال کا اندازہ کراچی جا کر ہی ہوگا۔ ابھی تک زرینہ کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ تھانے دار صاحب، مولوی قطب الدین مجھے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، آپ نے بتایا ہے کہ جیدے کو باقاعدہ قتل کیا گیا ہے، کیا آپ نے اس کے قاتل کو گرفتار کر لیا ہے؟ کون ہے وہ بدبخت؟ اسی بدبخت کی تلاش میں تو ہم یہاں تک پہنچے ہیں، میں نے ذو معنی انداز میں کہا۔ وہ چیخ کر بولا، آپ کا کیا خیال ہے ہم نے جیدے کے قاتل کو گھر میں پناہ دے رکھی ہے؟ میں نے فی الحال ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ میں نے کہا، تفتیش کی زنجیر ہمیں آپ کے دروازے تک لے آئی ہے۔ حالات و واقعات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مقتول آپ کی بیٹی زرینہ کی ساتھ یہاں سے فرار ہوا تھا۔ اب ہمیں اس کی لاش ملی ہے، اس لیے آپ سے پوچھ گچھ لازمی بات ہے۔ جیدے کے قاتل کی گرفتاری میں آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، وہ 2 ٹوک لہجے میں بولا۔ ہم اس قتل کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، کچھ اندازہ تو لگا سکتے ہیں۔ وہ سراسیمہ لہجے میں بولا، ہمیں تو معاف ہی رکھیں جناب، ہمیں کسی قتل کے معاملے میں ٹانگ پھنسانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ ہماری بیٹی گھر سے بھاگ گئی، ہم نے اس پر فاتحہ پڑھ دی، اب ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں رہا۔ آپ کے ختم کرنے سے یہ تعلق ختم نہیں ہو سکتا مولوی صاحب، میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ کو قانون کے ساتھ تعاون کرنا پڑے گا۔ ہمیں جو کچھ معلوم تھا وہ ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اگر بعد میں پتہ چلا کہ آپ نے حقائق کی پردہ پوشی کی ہے تو میں سختی سے پیش آؤں گا۔ میں نے کہا، پھر آپ کو تھانے بلا کر پوچھ گچھ کی جائے گی۔ کیا آپ ہم پر جیدے کے قتل کا شبہ کر رہے ہیں؟ اس نے عجیب سے لہجے میں پوچھا۔ میں نے کہا، مولوی صاحب، آپ لاکھ بار کہیں کہ آپ کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ زرینہ جیدے کے ساتھ گھر سے بھاگی، لیکن میں آپ کی بات کا یقین نہیں کروں گا۔ آپ کے دل میں جیدے کے لیے شدید غصہ اور عناد بھرا ہوا تھا، اس لیے آپ پر ہمارا شک کرنا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ آپ بھی کمال کرتے ہیں تھانے دار صاحب، رفت بیگم نے اضطراری لہجے میں کہا۔ ہمیں تو ابھی آپ کی زبانی معلوم ہوا ہے کہ جیدے کو کسی نے قتل کر دیا ہے، اس سے پہلے تو ہم اس بارے میں کچھ جانتے بھی نہیں تھے۔ وقت آنے پر سب جان جاؤ گے، میں نے ذو معنی انداز میں کہا۔ میں کراچی کا چکر لگا ہوں، پھر آپ لوگوں سے بات ہوگی، لیکن یاد رکھو اس وقت میں کسی روح رعایت سے کام نہیں لوں گا۔ پتہ نہیں آپ کیسی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا، 7 جنوری کو آپ کا بڑا بیٹا لیاقت کہاں تھا؟ رفت بیگم بولی، کون سے دن؟ میں نے کہا، 7 جنوری جمعرات کے دن، وہ خانے وال میں ہی تھا۔ مولوی قطب الدین نے بتایا، وہ صرف ہفتے کی رات کو گھر آتا ہے، ایک دن چھٹی گزار کر واپس چلا جاتا ہے۔ میں نے کہا، میں اس کے کارخانے بھی جاؤں گا۔ رفت بیگم لجاجت آمیز لہجے میں بولی، یقین کریں تھانے دار صاحب، جیدے کے قتل سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر آپ کے خیال میں اس کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ قطب الدین سہمے ہوئے لہجے میں بولا، جب انسان کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اس کے 2-4 دشمن تو ہوتے ہی ہیں، لیکن ہم جیدے کے کسی بھی دشمن کو نہیں جانتے۔ آپ ہماری بات کا یقین کیوں نہیں کرتے؟ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، بہت جلد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم وہاں سے واپس آ گئے۔ آئندہ روز میں نے اپنے علاقے کے ایس پی صاحب کو تازہ ترین رپورٹ پیش کی اور مزید تفتیش کے سلسلے میں ان سے کراچی جانے کی اجازت طلب کی۔ ایس پی صاحب نے میری اب تک کی کارکردگی کو سراہا اور میرے حسب منشا اجازت دے دی۔ کراچی میں پہلے بھی کئی مرتبہ جا چکا تھا، لیکن اے ایس آئی صدیق جنجوعہ کے لیے یہ پہلا موقع تھا۔ اسے کراچی دیکھنے کا بہت شوق تھا، تاہم ہم کسی تفریحی دورے پر کراچی نہیں گئے تھے۔ سب سے پہلے میں نے کراچی پولیس ہیڈ آفس میں حاضری لگائی اور انہیں اپنی کراچی آمد کی غرض و غایت سے آگاہ کیا۔ پھر میں متعلقہ تھانے پہنچا اور تھانہ انچارج کو ساری صورتحال بتائی۔ مذکورہ ایس ایچ او نے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرواتے ہوئے ایک اے ایس آئی کو ہمارے ساتھ لگا دیا۔ چنانچہ جاوید عرف جیدہ عرف محمد فاضل کے اخبار کا دفتر تلاش کرنے میں ہمیں کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ہمارا مطلوبہ دفتر ایک کثیر المنزلہ عمارت کی 3ری منزل پر تھا۔ وہاں پہنچ کر میں نے محمد فاضل خوشنویس کے بارے میں استفسار کیا تو آفس بوائے نے مجھے کتابت سیکشن میں پہنچا دیا، جہاں ہیڈ کاتب اشتیاق احمد سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے محمد فاضل کا پریس کارڈ اسے دکھاتے ہوئے پوچھا، یہ صاحب آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں؟ جی بالکل، اس نے اثبات میں جواب دیا۔ مجھے محمد فاضل کے گھر کا پتہ چاہیے، میں نے کہا۔
آپ کس سلسلے میں فاضل سے ملنا چاہتے ہیں؟ اشتیاق احمد نے پوچھا۔ میں نے مناسب سمجھا کہ اسے صورتحال سے آگاہ کر دوں۔ پوری بات سننے کے بعد وہ غمزدہ نظر آنے لگا۔ میں نے اشتیاق احمد کو یہ نہیں بتایا تھا کہ محمد فاضل کے نام سے اس کے پاس کام کرنے والا شخص در حقیقت جاوید عرف جیدہ تھا۔ میں نے دانستہ یہ بات چھپائی تھی۔ اشتیاق احمد نے کہا، میں نے محمد فاضل کا گھر تو نہیں دیکھا، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ وہ منظور کالونی میں کہیں رہتا ہے۔ ٹھہریں، میں امجد علی سے پوچھ کر بتاتا ہوں۔ فاضل امجد علی کے توسط ہی سے یہاں نوکری پر لگا تھا۔ پھر اشتیاق احمد نے دوسرے کمرے میں سے امجد علی کو بلا لیا۔ مختصراً اسے محمد فاضل کو پیش آنے والے حادثے کے بارے میں بتایا اور کہا، تم ملک صفدر حیات صاحب کو فاضل کے گھر پہنچاؤ۔ بعد میں پتہ چلا کہ امجد علی جاوید کا گہرا دوست تھا اور اس کے اس راز سے بھی واقف تھا کہ وہ جیدے سے فاضل کیوں اور کن حالات میں بنا تھا، یعنی زرینہ کا سارا معاملہ اس کے علم میں تھا۔ یہ جاننے کے بعد کہ امجد علی صورتحال کی حقیقت سے واقف تھا، میرے لیے بہت آسانی پیدا ہو گئی۔ دفتر سے باہر نکلنے کے بعد میں نے اس سے کہا، میاں امجد علی، اب تم ہمیں فوراً منظور کالونی لے چلو۔ میں آپ کو اپنے گھر واقعہ ڈرگ روڈ لے کر چلوں گا جناب۔ وہ کیوں بھائی؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ہم تو جیدے کی بیوی زرینہ سے ملنے آئے ہیں جو منظور کالونی میں رہتی ہے۔ واضح رہے کہ تھوڑی دیر پہلے امجد علی نے مجھے جیدے اور زرینہ کی شادی کے بارے میں بتا دیا تھا۔ جیدے نے کراچی پہنچتے ہی زرینہ سے نکاح کر لیا تھا اور اب ان کا ایک 2 سال کا بیٹا بھی تھا جس کا نام عاطف تھا۔ امجد علی نے کہا، بے شک جیدہ اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ منظور کالونی میں رہتا تھا، لیکن میاں چنو روانہ ہوتے وقت وہ زرینہ اور عاطف کو عارضی طور پر میرے گھر چھوڑ گیا تھا تاکہ انہیں تنہائی کا احساس نہ ہو۔ میرے گھر میں بیوی بچوں کے علاوہ میرے والدین بھی رہتے ہیں۔ میں تو یہ سوچ کر پریشان ہو رہا ہوں کہ جب زرینہ جیدے کو پیش آنے والے حادثے کے بارے میں سنے گی تو اس پر کیا گزرے گی۔ ہم نے مین روڈ سے ایک ٹیکسی پکڑی اور جیدے کی باتیں کرتے ہوئے کچھ دیر بعد ڈرگ روڈ امجد علی کے گھر پہنچ گئے۔ امجد علی نے یہ دانش مندی کا ثبوت دیا تھا کہ اپنے گھر والوں کو جیدے اور زرینہ کے قصے سے بے خبر رکھا تھا تاکہ انہیں کسی قسم کی سبکی کا احساس نہ ہو۔